تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو جائے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ جلد ہی بھڑکنے والی آگ میں جائے گا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مضبوط بنی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ سورۃ اللہب ہے، مکی صورت ہے، بالکل ابتدائی زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد۔ بعثت کے بعد دو زمانے تھے۔ ابتدائی جو زمانہ تھا وہ علانیہ دعوت کا نہیں تھا، آپ دعوت کے اندر بہت ہی حکمت اور مصلحت کے ساتھ اور بہت ہی مخصوص لوگوں کے ساتھ آپ دعوت دے رہے تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علانیہ دعوت دینے کا حکم آ گیا، تو آپ اس کے بعد علانیہ دعوت دینے لگے، اسی وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ یہاں ایک غلط فہمی ہم کو دور کرنا چاہیے کہ ابتدائی زمانے میں جو مخفی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، وہ مخفی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ حق کو چھپا رہے تھے، بلکہ وہ پرسنل کانٹیکٹس میں دعوت دے رہے تھے، یہ مراد ہے۔ جو آپ کے روابط ہیں، جو تعلقات ہیں، جو دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ دعوتی معاملہ چل رہا تھا۔ اس کو مخفی دعوت سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن اس سے کسی کو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ نے ابتدائی زمانے کے اندر حق کو چھپایا اور بعد میں آپ نے حق کو ظاہر کیا۔ یہ کہنا اور یہ سمجھنا درست نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم آ گیا کہ علانیہ طور پر اب دعوت کا کام شروع کرو، تو اس وقت کا جو میڈیا تھا، آپ نے اس میڈیا کو استعمال کیا، اس وقت کے میڈیا کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے استعمال کیا اور اپنے میڈیا کے راستے سے آپ نے دعوت دی۔ وہ میڈیا یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے پچھلی جانب صفا پہاڑی ہے، ہم سب کو معلوم ہے، جہاں سے سعی شروع ہوتی ہے وہ صفا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، اور ہوتا بھی یہ تھا، اس وقت کا رواج تھا کہ عرب کے قبائل میں چونکہ آپس میں جھگڑے پنچایتیں بہت تھیں، ہر قبیلہ کسی قبیلے کا دوست تھا، کسی قبیلے کا دشمن تھا، اور جو دشمنیاں تھیں وہ بڑی خونریز دشمنیاں ان کے درمیان تھیں۔ تو ہمیشہ کسی نہ کسی قبیلے کو جنگ و جدال کا خطرہ لگا رہتا تھا، اور اطراف و اکناف کے قبائل والے آتے اور کسی قبیلے کے اوپر حملہ کر دیتے۔ یہ ہمیشہ حملے کا خطرہ ہر قبیلے کو لگا رہتا تھا۔ تو ان لوگوں نے یہ نظام بنا لیا تھا کہ عربوں میں سے جو کوئی بھی باہر سے آتے ہوئے کسی لشکر کو دیکھ لے تو وہ جا کر کے سیدھے صفا پہاڑی پر کھڑا ہو جائے
اور وہاں پر وہ اپنے کپڑے اتار کر کے کپڑا ہلاتے ہوئے وہ وہاں سے آواز دیتا تو سارے مکے والے جمع ہو جاتے اور جو بھی وہ خبر وہاں سے سنانا ہے وہ خبر سنا دیتا. تو پورے مکے تک کوئی بات پہنچانا ہو، ہر گھر میں کوئی اہم بات پہنچانا ہو تو اس کے لیے یہ طریقہ رائج تھا، اور اس طریقے سے اعلان ہوتا اور سارے لوگ جمع ہو جاتے اور وہ بات پہنچا دی جاتی. جو قریب رہتے وہ سن لیتے، اور جو قریب نہیں رہتے تو وہ چونکہ عام رواج تھا کہ مادرزاد ننگے ہو کر کے وہ اپنے کپڑے ہلاتے تھے، تو وہ دیکھ کر کے ان کو اندازہ ہو جاتا کہ کوئی نہ کوئی اہم خبر آئی ہے. اور اکثر و بیشتر یہ خبریں وہ کسی نہ کسی قبیلے کے حملہ ہونے کی خبریں ہوا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کی جانب سے حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے اسی میڈیا کو استعمال فرمایا. چنانچہ آپ سیدھے صفا پہاڑی پر گئے، اور کپڑے اتارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے آواز دی، اور آپ کے آواز دینے پر ہر کوئی اپنے گھروں سے نکل کر کے جمع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پوچھا لوگوں سے جو جمع ہوئے، اگر میں تم کو کوئی خبر دوں تو کیا تم اس کو مانو گے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ کیوں نہیں، دوسرے عام لوگ صفا پر چڑھ کر کے کوئی خبر دیتے ہیں تو ہم اس کو بہت اطمینان سے مان لیتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اور آپ تو ہمارے درمیان صادق و امین کے لقب سے مشہور ہیں، چونکہ 40 سال سے آپ ان کے درمیان رہ رہے تھے، اور سب کو آپ کے اوپر بھروسہ تھا، تمام مکے والوں کو. اور آپ کے کیریکٹر اتنے صاف ستھرے تھے کہ مکے والوں نے آپ کو صادق اور امین کہنا شروع کر دیا تھا. حالانکہ یہ وہ لقب ہے جو لقب مکے کے جاہلیت کے زمانے میں اس کا امیجنیشن بھی مشکل تھا، اس کا تصور بھی مشکل تھا، صداقت اور امانت کا. کیونکہ ہر طرف جھوٹ، دھوکہ دہی اور خیانت یہ سب پھیلا ہوا تھا، قتل و غارت گری کا بہت عام رواج اور ماحول تھا. تو ویسے زمانے میں سب کے سب آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے. تو انہوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ ہم کیوں نہیں مانیں گے، جبکہ ہم تو آپ کو صادق و امین کہتے ہیں. پھر آپ نے پوچھا کہ اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ صفا کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو ابھی تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ کیوں نہیں، ضرور مانیں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے میں نبی ہوں، اور تمہارے لیے پیغام لایا ہوں کہ تم یہ تمام معبودوں کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کے موحد بن جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. تو جیسے ہی یہ بات انہوں نے سنی تو ان میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا ابو لہب، اس نے اسی وقت فوری ایک جملہ اس نے کہا، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ہلاکت نازل ہو، کیا تم نے اسی کام کے لیے ہمیں جمع کیا ہے؟ نعوذ باللہ، اس نے یہ جملہ کہا. اور اس کے بعد جو نہیں ماننے والے لوگ تھے انہوں نے بہت کچھ برا بھلا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ان کے لیے مشکل بھی تھا کہ ابھی تک 360 بتوں کی وہ پوجا کر رہے ہیں، اور آج سے ایک دم ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اللہ کی مانو. تو بہرحال بہت انہوں نے برا بھلا کہا، وہ واپس چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان کے لیے یہ صورت نازل فرمائی کہ جس میں آپ کو یہ اطمینان دلایا گیا کہ اس نے جو بد دعا دی ہے اس سے آپ بہت زیادہ دلگیر مت ہو، بلکہ اس کی جو بد دعا ہے وہ اسی کی جانب لوٹ گئی ہے، آپ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ابو لہب بھی اس لیے کہا جاتا تھا کہ لہب شعلے کو کہتے ہیں، شعلہ آگ کا جو شعلہ ہوتا ہے. چونکہ عربوں میں خوبصورتی میں اس کا بہت بڑا کمال تھا، یہ اتنا خوبصورت شخص تھا کہ
سفید و سرخ رنگ، اور چہرے پر جو سرخی چھائی ہوئی تھی وہ ایسے لگتی تھی گویا کہ آگ کا شعلہ ہے۔ بعض محققین نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اس کی خوبصورتی اور سفید و سرخ رنگ کی وجہ سے اس کے جسم میں دوڑتا ہوا خون کسی قدر گویا کے نظر آتا تھا، اس حد تک وہ خوبصورت تھا۔ اور اس کی بیوی جس کا نام ام جمیل تھا وہ بھی انتہائی خوبصورت خاتون تھی۔ عہدے کے اعتبار سے وہ وزیر خزانہ تھا، فائنانس آفیسر تھا وہاں کا۔ پورے عرب کا خزانہ اس کے ہاتھ میں تھا، اور کعبۃ اللہ کے جو خزانے ہوا کرتے تھے اس کے جو فنڈز رہتے تھے وہ بھی اسی کے ہاتھ میں تھے۔ تو بہرحال ایک بہت ہی عہدیدار آدمی تھا۔ عبد المطلب چونکہ متولی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، تو عبد المطلب کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے بھی بہت عزت اس کی جاتی تھی، عہدیدار ہونے کی وجہ سے بھی، پورے عرب میں انتہائی خوبصورت ترین شخص ہونے کی حیثیت سے بھی بہت سارے مقامات حاصل تھے، جس کی وجہ سے بہت غرور و تکبر بھی تھا۔ اور اس کی بیوی بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگل سے لکڑیاں اٹھا کر کے لاتی تھی کرتی تھی، یہ جو ہے بات خاص نہیں ہے، بلکہ جو تاریخی روایات سے بات سمجھ میں آتی ہے، سیرت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ابو لہب بھی اور ام جمیل اس کی بیوی بھی دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے معاملے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ جس موقع سے آپ کو تکلیف دی جا سکتی تھی آپ کو تکلیف دینے کی یہ کوشش کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ام جمیل کے سلسلے میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن راستوں سے گزرتے ان راستوں کو بند کرنے اور آپ کو تکلیف دینے کے لیے وہ جنگل سے لکڑیاں اور کانٹیاں لا کر کے آپ کے راستے میں ڈالا کرتی تھی۔ وہ مراد ہے یہاں پر حمالۃ الحطب سے اس آیت مبارکہ میں۔ ابو لہب یہ آپ کا اس قدر دشمن تھا کہ جب آپ دعوت دینے کے لیے کسی قبیلے میں جاتے اور کہیں جاتے تو آپ کے ساتھ ساتھ لگا رہتا تھا، اور وہ صراحتاً لوگوں کو کہتا رہتا تھا پیچھے سے آواز دے دے کر کے کہ ان کی بات نہ مانو، اگر ان کی بات مانو گے تو نقصان پاؤ گے، اس لیے ان کی بات نہ مانو۔ بہت سخت آپ کو یہ صدمہ دیا کرتا تھا اور آپ کی مخالفت کیا کرتا تھا۔ ام جمیل بھی بہت آپ کی مخالفت کیا کرتی۔ ہوا یہ کہ جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو غزوہ بدر میں دوسرے سارے کے سارے سرداران قریش تو شریک ہوئے، لیکن شاید اس کو یہ خطرہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ وہ مانتا تو نہیں تھا لیکن ایک صادق آدمی ہے، امین ہے، اور اللہ کی مدد و نصرت آپ کے ساتھ رہتی ہے، لہٰذا جب میرے خلاف یہ صورت نازل ہوئی ہے تو ضرور بھی ضرور مجھے نقصان تو پہنچنے والا ہے۔ تو ڈر کی وجہ سے وہ غزوہ بدر میں شریک تو ہوا نہیں اور اپنی طرف سے دوسروں کو بھیج دیا، لیکن بدر سے واپس آنے تک ابو لہب کے بغل میں ایک پھنسی ہو گئی جو طاعون کی پھنسی تھی، جو اس زمانے میں ایک بہت شدید وبائی مرض تھا طاعون کا، تو طاعون کی پھنسی ہو گئی۔ جب بدر سے لوگ واپس ہوئے اور یہ خبر مشہور ہوئی کہ طاعون کی پھنسی ابو لہب کو نکل آئی ہے، تو ویسے بھی عرب بہت توہم پرست تھے اور وبائی بیماری سے تو بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، کبھی ان کو جو ہے اس بات کی ہمت ہی نہیں تھی کہ کوئی وبائی بیماری کے ساتھ سروائیو کریں۔ تو انہوں نے یہ معلوم ہوتے ہی ابو لہب کو آئسولیٹ کر دیا، اور اتنا سخت ترین ان کا آئسولیشن رہا کرتا تھا کہ کوئی قریب بھی نہ جاتا، کچھ نہیں کیا نہیں، اور بہت دور سے کھانا پہنچا دیا کرتے تھے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ مرض بڑھتا گیا اور اس حد تک بڑھ گیا کہ اسی مرض میں ابو لہب کا انتقال بھی ہوا اور وہ اسی مرض میں فوت ہوا، اور لوگ اس قدر نفرت کرتے تھے کہ شہر سے اور آبادی سے بھی
اس کی زندگی ہی میں لوگ باہر نکال دیں۔ اور جب وہ مر گیا تو مرنے کے بعد اس کے بچوں نے اور خاندان کے دوسرے افراد نے مختلف لکڑیاں لے کر کے ایک گڑھا کھود کر کے لکڑیوں میں دور سے اس کو دھکیل دیا۔ اس قدر ذلت آمیز موت ابو لہب کی ہوئی ہے۔ وہ وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے منہ پر بد دعائیں دی تھی، اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بد دعا کو اسی پر لوٹا بھی دیا اور قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی کر دیا، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ سبق ملتا رہے کہ اگر حق کے خلاف زبان بھی کھولو گے اور حق کے خلاف بد دعا بھی دو گے تو جس کو بد دعا دے رہے ہیں اس کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، بلکہ آپ کی بد دعا آپ ہی پر لوٹنے والی ہے۔ یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی اور یہ صورت قرآن پاک میں محفوظ بھی ہو گئی۔ چنانچہ آیت مبارکہ میں کہا گیا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ تو بددعائیہ لفظ، اور وہ ٹوٹ بھی گئے، تبا، اور وہ ٹوٹ بھی گئے۔ مطلب کیا کہ اللہ کے پاس تو یہ مقدر ہو گیا کہ وہ ہلاک ہو گیا، یہ بات اس کے لیے لکھی جا چکی۔ اس وجہ سے اس کے بعد سے بہرحال اس کے اوپر مصائب و آلام بھی شروع ہو گئے اور اس کی یہ بری موت بھی ہوئی۔ اللہ نے فرمایا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کو جو سب سے زیادہ زام تھا، جس کی وجہ سے وہ یہ بڑی بڑی حرکتیں کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حق کی مخالفت کر رہا تھا، اس کی وجہ دراصل یہ تھی کہ بہت زیادہ مال و دولت اس کے پاس تھا، بہت زیادہ کمائی اس کے پاس تھی۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ اور مال و دولت رہتا ہے اور اس کی تربیت نہیں ہوتی تو وہ پیسے اور مال و دولت کے نشے میں بہت سی مرتبہ اس قدر مبتلا ہوتا ہے کہ وہ حق کا بھی انکار کر بیٹھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کوئی کمائی اس کے کام آئی، بلکہ ہوا یہ کہ عن قریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہو جائے گا، یعنی جہنم میں وہ داخل ہو جائے گا۔ اور اس کی بیوی جو تھی وہ بھی کچھ کم نہیں تھی، چونکہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع چھوڑتی نہیں تھی۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر فرما دیا وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھانے والی تھی، فی جیدہا حبل من مسد، قیامت کے دن اس کے گردن میں بھی طوق ہوگا۔ اور یہاں حبل من مسد سے دراصل یہ سمجھانا ہے کہ انتہائی مضبوط ترین طوق ہوگا۔ یہ مسد کہتے ہیں بہت ہی زیادہ بٹی ہوئی رسی کو جتنا باٹا جاتا ہے، یعنی جتنا بنا جاتا ہے، اتنا زیادہ وہ رسی کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ انتہائی مضبوط ترین طوق اس کے گلے میں قیامت کے دن ہوگا۔ لہٰذا یہ وہ فیملی تھی جو فیملی حق کے خلاف ڈٹی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نقصان کا اعلان کر کے قیامت تک آنے والے وہ تمام فیملیوں کو مطلع کر دیا، متنبع کر دیا کہ حق کے خلاف آواز اٹھانے اور حق کے خلاف ایکٹیویٹیز کے اندر ایکٹیو ہونے کا نقصان کیا ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی خسارہ پاؤ گے اور آخرت کے اندر بھی نقصان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب۔